فقیر محمد اجمل قادری 1,40,00,000 ان افراد خانہ سے جنہوں نے حضرت شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر سلسلہ عالیہ قادریہ راشدیہ میں بیعت کی تھی، ان تمام پیر بھائیوں کو اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو رمضان کی تیسری سحری کے موقع پر خوش آمدید کہتا۔ کل کے درس قرآن میں فقیر نے یہ عرض کیا تھا کہ سورہ آل عمران قرآن مجید کی تیسری سورہ مبارکہ، اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے عیسائیوں کو دعوت الی الکتاب، دعوت الی القرآن دی۔ رفقائے محترم، آج اس رمضان 2020 میں جب محمد اجمل قادری آپ سے مخاطب ہے تو یہ ایک بدلی ہوئی دنیا، جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ 9/11 کے بعد کی دنیا اور تھی، اب کرونا وائرس کے عام ہونے کے بعد کی دنیا اور ہے۔ پہلے شرافت کا پیمانہ ہاتھ میں لانا تھا، اب جہالت کی نشانی ہاتھ میں لانا ہے۔ پہلے گلے ملنے والے اپنائیت کا اظہار کرتے تھے، اور اب جو دور سے اشارہ کرے وہ اپنائیت کی علامت ہے۔ پہلے لوگ ساتھ ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے نماز پڑھتے تھے، اب یہ جہالت کی نشانی قرار پائی۔ اب جو فاصلے سے کھڑے ہوں ان کو پڑھے لکھے علماء سے متاثر مسلمان کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بدلی ہوئی دنیا ہے۔ آج سے 3000 سال پہلے جب بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے 12 قبیلوں کے لیے الگ الگ چشمے عطا فرما دیے، تو قرآن کہتا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا کہ میں نے یہ جو اپنی لاٹھی زمین پہ ماری ہے، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا، اس میں سے 12 چشمے نکل آئے۔ اب ہر قبیلہ ایک چشمے کو اپنا لے اور اپنی پیاس کو بجھا لے۔ آج دنیا کمرشلزم کی ہے، عبادت بھی کمرشل ہو گئی ہے، حج بھی کمرشل ہے، اور اب صحت اور بیماری بھی کمرشل ہے۔ کسی مریض کو ضرورت ہو نہ ہو، بعض ایسے مفاد پرست عناصر جن کے دلوں میں رحم نہیں ہے، جن کی روحانی اور مذہبی تربیت نہیں ہوئی، وہ ڈاکٹر اگر کوئی مریض افورڈ کر سکتا ہے تو اس کا جگر کاٹنے میں، اس کا گردہ نکالنے میں اور بدلنے میں، ٹرانسپلانٹ کرنے میں ایک لمحہ نہیں لگا۔ وہ اپنی سرجری کی چھری کے نیچے آئے ہوئے انسان کو انسان نہیں، بلکہ وہ بکری سمجھتے ہیں جو کسائی کی چھری کے نیچے آ جاتی۔
تو سورہ بقرہ میں اللہ جل جلالہ نے یہودیوں کا یہ جو انداز، کمرشل انداز ہے، جس میں وہ ہر چیز کو اوروں کے لیے اور اپنے لیے اور بنا لیتے، یہودیوں کے یہاں امیروں کے لیے دین اور تھا، امیروں کے لیے فتویٰ اور تھا، اور غریبوں کے لیے شریعت کے مسائل دوسرے تھے۔ تو یہی قرآن مجید نے کہا ہے کہ تم لوگوں کو پیسے کی بنیاد پہ تقسیم نہ کرو، کہ اگر کوئی افورڈ کر سکتا ہے اس کے لیے نظام اور ہے، اور کوئی قانون خرید سکتا ہے اس کے لیے نظام اور۔ آج 70 برس ہو گئے، دنیا میں صرف 2 ممالک ایسے ہیں جو مذہب کے نام پر معرض وجود میں آئے، ایک وطن عزیز پاکستان اور دوسرا یہودیوں کی مذہبی ریاست اسرائیل۔ اسرائیلیوں نے اپنی متروک شدہ زبان ہیبرو کو، جو دنیا میں مٹ چکی تھی، اس کو ایک زندہ زبان بنا دیا، اور نتیجہ یہ ہوا ہے کہ یہودی اسرائیل، جس کا کوئی انداز درست نہیں ہے، جو ایک ناجائز مملکت ہے، اس کے اندر اپنے مذہبی انداز کو آگے بڑھا دیا۔ لیکن بدقسمتی سے بجائے اس کے کہ پاکستان کی سرکاری زبان عربی ہوتی، یہاں پر قرآن پہلے دن سے عدالتوں کا قانون ہوتا، بازاروں کو قانون ہوتا، ہم نے انگریز کے قانون کو اپنا لیا۔ اس لیے اسرائیل آگے جا رہا ہے، اور پاکستان جس دن معرض وجود میں آیا تھا، اس دن کے ہمارے سرکاری ہسپتال، ہمارے سرکاری اسکول کہاں تھے، اور آج ہم پیچھے آتے آتے کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ رفقائے محترم، آج سورہ بقرہ، جس میں اللہ پاک نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہودیوں میں ایک مرض تھا کہ وہ سوال پر سوال کرتے جاتے تھے۔ ایک قاتل کی تلاش میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک گائے ذبح کر کے اس کا ایک ٹکڑا قاتل کے ساتھ مقتول کی میت کے ساتھ لگاؤ، مقتول خود بتا دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا۔ لیکن بجائے اس کے کہ یہودی مانتے، انہوں نے مانگنا شروع کیا۔ وہ گائے کس عمر کی ہو، کس رنگ کی ہو، کس نسل کی ہو، سوال پہ سوال کرتے گئے، رب تعالی جواب پر جواب دیتے۔ تو اس لیے یہ بے جا قسم کے سوالات کرنے کو اسلام کو نے مسلمانوں کو روکا ہے، کہ بجائے اس کے کہ کرونا وائرس کیا ہے، اس میں مسجدیں کھلیں گی یا بند ہوں گی۔ بھائی اگر مسجدیں کھولنا آپ لوگ افورڈ کر سکتے تو کھول لیجئے، اگر نہیں کھولنا افورڈ کر سکتے تو مت کھولیے۔ لیکن یہ خام خواہ کے سوالات و جوابات، اور مساجد اللہ کو شاپنگ سینٹر سے موازنہ کرنا، اور جگہ سے موازنہ کرنا، اس سے بڑی کوئی حماقت نہیں۔ میں پاکستان کے صدر مملکت جناب علوی صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کے دماغ مبارک میں علماء کی توجیہات سمجھ میں آئیں، اور انہوں نے مساجد اللہ کو رمضان کریم میں کھولنے کے خوبصورت بنیادی اصول طے کیے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں مولانا تقی عثمانی صاحب کو
اور رویت ہلال کمیٹی کے سربراہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو کہ جو خود عمر میں 80 برس کے ہیں لیکن انہوں نے خود مساجد اللہ میں جانا اپنے اوپر پابندی لگا دی، لیکن نوجوانوں کے لیے مساجد کو کھول دی، اس لیے کہ اسلام کے جتنے بھی بنیادی ارکان ہیں ان میں حج ایک وہ رکن ہے جو بوڑھوں کی عبادت نہیں رہا، یہ تو جوانوں کی عبادت رہ گیا۔ اسی طرح باجماعت تراویح کی ادائیگی بھی بوڑھے اس سرعت سے نہیں کر سکتے جو جوانوں کو کرنی چاہیے۔ اور ویسے بھی شریعت مطہرہ میں اسلام جوانوں کا مذہب ہے۔ جوان اگر اپنی جوانی میں اسلام پر عمل کریں گے تو بڑھاپے تک اسی تربیت پر ان کی طبیعت قائم رہے گی۔ رفقائے محترم، آج پوری دنیا میں سورہ آل عمران کی روشنی میں عیسائی لوگوں کو شریعت مطہرہ کی جانب آنے کے لیے بہت آسان راستہ، وہ آسان راستہ یہ ہے کہ زمانہ قرب قیامت میں نبی آخر الزمان کے بعد انہی کی نسل سے انہی کا ہم نام محمد آئے گا، جس کی والدہ کا نام آمنہ ہوگا، جس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ حرمین شریفین میں اپنی آمد کا اعلان فرمائیں گے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہودیوں سے زیادہ عیسائی اسلام سے زیادہ قریب۔ اگر مسلمانان عالم عیسائی دنیا کو اپنے طرز عمل سے دین کی جانب بلائیں تو بہت آسانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانان عالم کو، تمام عالم انسانیت کو دین حقہ کی طرف بلانے کا ذریعہ بن جائیں، اور خدا کرے کہ کل جب میں سورہ نساء کا درس شروع کروں تو اس میں ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ آج دنیا پکے ہوئے پھل کی طرح اسلام کی جھولی میں گرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے راستے میں ہم جیسے مسلمانوں کا بے عمل وجود رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین حقہ کو سمجھنے اور دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔